آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کہ کیسے پاکستان میں رہ کے پاکستان کے عظیم دوستوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. یہ ذرا سنیں. لہٰذا نہ بن سلمان جیسے گھٹیا انسان جو کسی بھی غلطی کا ارتکاب کر کے پاکستان کو کسی بھی بڑے درد سر میں ڈال دے گا جس سے نکلنا مشکل ہوگا اور پاکستان کی تاریخ پر دھبا لگوا سکتا ہے. جواد نقوی صاحب کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے انتہائی محسن انسان کو، انتہائی محسن ملک کو، جس نے ساری زندگی پاکستان کے تعاون کیا، ہر مشکل میں جو پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، آپ اس کو گھٹیا انسان کہہ رہے ہیں. آپ اس کے اوپر برے القابات لگا رہے ہیں، آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو سفارتی آداب نہیں آتے؟ ویسے تو آپ اتحاد امت کا چورن بیچتے ہیں، لیکن آپ کرتے وہی ہیں جس سے امت میں انتشار پھیلے. آپ نے اہل سنت کے کئی ممالک باری باری تباہ و برباد نہیں کیے. کیا آپ اس ایران کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے خون کا پیاسا ہے اور جو اب سعودی عرب کو ڈکارنا چاہتا ہے، حرب کرنا چاہتا ہے؟ تو اگر پاکستان اپنے محسن کی مدد کر رہا ہے، دفاعی مدد کر رہا ہے، اخلاقی سفارتی حمایت کر رہا ہے، تو آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے. میں چند موقع آپ کو گنواتا ہوں جس میں پاکستان کے اوپر سعودیہ نے بڑے بڑے احسان کیے، اور اس کے مقابلے میں تو آپ ایران کا ایک تعاون بھی نہیں گنوا سکتے. جب پاکستان پہ مشکل وقت آیا، ایران انڈیا کی جھولی میں بیٹھا یا اسرائیل کی جھولی میں بیٹھا. اور جبکہ سعودی عرب نے کیا کیا، جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے اور امریکہ سمیت پورے یورپین دنیا نے پاکستان سے منہ موڑ لیا، تب اس سعودی عرب نے روزانہ 50,000 بیرل پاکستان کو تیل ادھار بھی دیا، پھر وقت آنے پہ مفت بھی دیا. اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ پھر آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر پاکستان کے زر مبادلہ جب انتہائی کم ہو گئے تھے، تب بھی اسی سعودی عرب نے، جس کو آپ غلیظ کہہ رہے ہیں، گھٹیا کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی یہ الفاظ کہتے ہوئے؟ اسی سعودی عرب نے 3 سے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے بینک میں رکھوا کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور ایران نے کیا کیا پھر؟ سعودی عرب نے ہمیشہ IMF کے پروگرام کے وقت ضمانت دی ہے. وہاں ضمانت کی ضرورت ہوتی ہے کسی دوست ملک کی. ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی ضمانت دی IMF میں. پھر اور اس سے بھی بڑی بات، 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اربوں ڈالر سالانہ پاکستان میں بیچتے ہیں. 7.4 ارب ڈالر سالانہ وہاں سے پاکستانی بیچتے ہیں، اور یہ پاکستان کے کل زر مبادلہ کا 25% حصہ ہے جو صرف سعودی عرب سے آتا ہے. آپ اس کو گھٹیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ غلیظ انسان لگ رہے ہیں. پھر جس بندے کو آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں غلیظ گھٹیا، محمد بن سلمان، اس نے گوادر میں 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، اور ایران نے اسی گوادر کو ناکام کرنے کے لیے چابہار انڈیا کو ٹھیکے پہ دی. یہ ہے کردار. اور جیسا کردار ایران کا ہے پاکستان کے لیے، ویسا ہی کردار آپ کا ہے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے دوستوں، پاکستان کے محسنوں کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے اور آپ کی زبان بندی کے آرڈر آنے چاہیے کہ جواد نقوی ملک کے معاملات میں زبان نہ کھولے. پاکستان کے ادارے اس بات پہ سختی سے نوٹس لیں کہ پاکستان کے ایسے دوست ملک، ایسے محسن ملک جس کے ساتھ پاکستان کے کئی طرح کے رابطے ہیں، کئی طرح کے تعلقات ہیں، کئی طرح کے معاہدات ہیں، سب سے زیادہ دفاعی معاہدہ ہے، آپ اس کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟